علم شیر چلا ہے، یہ روب و جلالت ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے بچے گرے نہر میں فرعون صفت لوگ، عباس کا نیزہ ہے کہ موسیٰ کا عصا ہے، کاندھے پہ رکھے مشک و علم شیر چلا ہے، یہ روب و جلالت ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے بچے گرے نہر میں فرعون صفت لوگ، عباس کا نیزہ ہے کہ موسیٰ کا عصا ہے، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا، علی کا نور ہر شے میں جلوہ گر دیکھا، علی کو حق نے اتارا جو عین کعبے میں کھلی جو آنکھ پہلے خدا کا گھر دیکھا، بجلی کی طرح علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا، علی کا نور ہر شے میں جلوہ گر دیکھا، علی کو حق نے اتارا جو عین کعبے میں کھلی جو آنکھ پہلے خدا کا گھر دیکھا، بجلی کی طرح تیز چمکتی ہوئی نکلی، شبیر کی شمشیر کڑکتی ہوئی نکلی، ناگن سی فوج جو پہ لپکتی ہوئی نکلی، لشکر کے نبودار وہ تکتی ہوئی نکلی، تیز ابھی دور مگر جان گئی ہے، چہرے نہیں نسلوں کو بھی پہچان گئی ہے۔ اب میں جناب جمیل ہاشم آغا صاحب سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ ایک شعر صاحب کا مرحوم کا صاحب کہ فوج میدان میں پھیلی تھی سمندر کی طرح، فوج میدان میں پھیلی تھی سمندر کی طرح، اور روب عباس تھا چھایا ہوا حیدر کی طرح، روب عباس تھا چھایا ہوا حیدر کی طرح، اور میرے مولا نے اگر جنگ کہیں کی ہوتی، میرے مولا نے اگر جنگ کہیں کی ہوتی، کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح۔ ایک نعرہ صلوات۔ سقنور صاحب کا 2-3 شعر ہیں، نعرہ صلوات۔ ہر ماتمی ہے پرچم غازی کے سائے میں، ہر ماتمی ہے پرچم غازی کے سائے میں، محفوظ ہر مصیبتوں رنجوں بلا سے ہے، محفوظ ہر مصیبتوں رنجوں بلا سے ہے، اور کوفے سے مل رہے ہیں عدد سچ ہے یہ مگر، کوفے سے مل رہے ہیں عدد سچ ہے یہ مگر، اس لکھنؤ کو عشق شہ کربلا سے ہے، اس لکھنؤ کو عشق شہ کربلا سے ہے، مانے نہ مانے سن لیں مسلمان یہ غور سے، مانے نہ مانے سن لیں مسلمان
یہ غور سے شے کی عزا جہاں میں حق کی رضا سے ہے، شے کی رضا جہاں، شے کی عزا جہاں میں حق کی رضا سے ہے، ہو لکھنؤ میں پھر سے محرم اسی طرح، ہو لکھنؤ میں پھر سے محرم اسی طرح، 900 جلوس اٹھے دعا یہ خدا سے ہے، 900 جلوس اٹھے دعا یہ خدا سے ہے، اہل عزا کی جھولیاں بھر دے پے حسین، یہ التجا حسین کی ماں سیدہ سے ہے، بیمار کربلا کے ہو صدقے میں تندرست، رونق میرے مکان میں بزم عزا سے ہے، پھر ایک بار روزے پہ اپنے بلائیے، یہ التجا ہماری شہ کربلا سے ہے، یہ التجا ہماری شہ کربلا سے ہے، الفت ہے ناصران حسین غریب سے، الفت ہے ناصران حسین غریب سے، نفرت یزید و شمر سے ہے، حرملا سے ہے، نفرت یزید و شمر سے ہے، حرملا سے ہے، مداحی حسین سقنور کا ہے شرف، جو کچھ ہے یہ بزرگوں کے دل کی دعا سے ہے، جو کچھ ہے یہ بزرگوں کے دل کی دعا سے ہے، ہر ماتمی ہے پرچم غازی کے سائے میں، محفوظ ہر مصیبتوں رنج و بلا سے ہے۔ اب میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب فرمان صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظور نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اب اللہ نے ایک مطلب شعر میں اجازت کہ 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے، 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے،
سب لے گیا ہے جون کا چہرہ سمیٹ کے، 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے، سب لے گیا ہے جون کا چہرہ سمیٹ کے، 100 سورجوں کا نور اکیلا سمیٹ کے، سب لے گیا ہے جون کا چہرہ سمیٹ کے، اور سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک، سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک، رکھی ہے کربلا کی تمنا سمیٹ کے، سب خواہشوں کو کر دیا میں نے سپرد خاک، رکھی ہے کربلا کی تمنا سمیٹ کے۔ درود بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے، عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے، گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا کے ہوتے ہوئے، عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے ہوتے ہوئے، گھٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا کے ہوتے ہوئے، اور نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی، نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی، خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں خدا کے ہوتے ہوئے، نصیریوں کی یہی تو خطا ہے سب سے بڑی، خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں خدا کے ہوتے ہوئے۔ درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک مطلب دو شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ کیا ہوا کیوں آ گیا شرمندگی کا راستہ، کیا ہوا کیوں آ گیا شرمندگی کا راستہ، طے کیا تھا تم نے تو انگشتری کا راستہ، کیا ہوا کیوں آ گیا شرمندگی کا راستہ، طے کیا تھا تم نے تو انگشتری کا راستہ۔ ملاحظہ فرمائیے کہ شعر کے جب عزا خانے کا دروازہ کھلا تو یوں لگا، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا تو یوں لگا، کھل گیا ہو جیسے میری زندگی کا راستہ، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا تو یوں لگا، کھل گیا ہو جیسے میری زندگی کا راستہ، اور خون بہاؤ آگ پر ماتم کرو محبوب کا، خون بہاؤ آگ پر ماتم کرو محبوب کا، عاشقوں سے کہہ رہا ہے عاشقی کا راستہ، خون بہاؤ آگ پر ماتم کرو محبوب کا، عاشقوں سے کہہ رہا ہے عاشقی کا راستہ۔ درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک مطلب دیکھیں شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ فرش عزا کو شہر سکونت بنا دیا، فرش عزا کو شہر سکونت بنا دیا، اشکوں کو دل کے واسطے راحت بنا دیا، اشکوں کو دل کے واسطے راحت بنا دیا، عباس نے جو کھینچا تھا ایک قد زمین پر، عباس نے جو کھینچا تھا ایک قد زمین پر، یا یوں کہوں نشان قیامت بنا دیا، عباس نے جو کھینچا تھا ایک قد زمین پر، یا یوں کہوں نشان قیامت بنا دیا، ہم جیسے عاشقوں کے لیے خود حسین نے، ہم جیسے عاشقوں کے لیے خود حسین نے، کرب و بلا کو شہر محبت بنا دیا، ہم جیسے عاشقوں کے لیے خود حسین نے، کرب و بلا کو شہر محبت بنا دیا، اور رضوان خلد بیٹھا ہے دہلیز پر میری، رضوان خلد بیٹھا ہے دہلیز پر میری، فرش عزا نے گھر میرا جنت بنا دیا، رضوان خلد بیٹھا ہے دہلیز پر میری، فرش عزا نے گھر میرا جنت بنا دیا۔ یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ فرش عزا نے گھر میرا جنت بنا دیا، خاک در حسین کو مل کر جبین پر، خاک در حسین کو مل کر جبین پر،
چہرے کو آئینے کی ضرورت بنا دیا، خاک در حسین کو مل کر جبین پر چہرے کو آئینے کی ضرورت بنا دیا۔ ابھی آپ حضرات جناب فرمان صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، اب میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب عارف اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اولاً میں قطع جناب زینب کے سلسلے سے عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ حضرات ایک مطلب اور 3 یا 4 شعر سماعت فرمائیں۔ مطلب بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی۔ چہرہ آپ پا غازی نے جو مارا پانی، جسم ٹھنڈا ہوا اور پڑ گیا نیلا پانی۔ اور دست عباس کی خنکی نہ اگر مل جاتی، دست عباس کی خنکی نہ اگر مل جاتی، برسرے کرب و بلا آگ اگلتا پانی، برسرے کرب و بلا آگ اگلتا پانی۔ اور صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھیں موجیں، صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھیں موجیں، آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی۔ صبح عاشور سے بے ہوش پڑی تھیں موجیں، آئے عباس تو پھر ہوش میں آیا پانی۔ ہم نے ظالم کو کہا آپ برا مان گئے، ایک محاورہ ہے، سماعت فرمائیے۔ ہم نے ظالم کو کہا آپ برا مان گئے، جس جگہ پر تھا نشیب اس جگہ اترا پانی۔ ہم نے ظالم کو کہا آپ برا مان گئے، جس جگہ پر تھا نشیب اس جگہ اترا پانی، جس جگہ پر تھا نشیب اس جگہ اترا پانی۔ حضرات آخر میں ایک مطلب 2 یا 3 شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بطور خاص کے اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، ثانیہ زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی، ثانیہ زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی۔ اور شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، نہر سے اس طرح ابھری شخصیت عباس کی۔ یوں لگا جیسے سمندر سے ہوا سورج طلوع، نہر سے اس طرح ابھری شخصیت عباس کی، نہر سے اس طرح ابھری شخصیت عباس کی۔ آخری شعر و مقطع کہ نہر سے اس طرح ابھری شخصیت عباس کی،
اور کربلا میں ہو گئے عباس کے بازو قلم، کربلا میں ہو گئے عباس کے بازو قلم، پیاس نے دریا پر لکھی منقبت عباس کی، کربلا میں ہو گئے عباس کے بازو قلم، پیاس نے دریا پر لکھی منقبت عباس کی۔ مطلب مقطع بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، کیا کوئی سمجھے گا عارف کیفیت عباس کی، ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، ہم کو بس معلوم ہے مشق سکینہ چھٹ گئی، کیا کوئی سمجھے گا عارف کیفیت عباس کی۔ اہل ایمان یوں سمجھیے منزلت عباس کی، ثانیہ زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی، ثانیہ زہرا نے کی ہے تربیت عباس کی۔ حضرات ایک مطلب اور فیض بھائی کا حکم ہے، سماعت فرمائیں، ایک مطلب اور چند اشعار اور ہیں، بطور خاص مطلب بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ مطلب اس کیا ہے کہ ارمان جنگ جذبہ نصرت بنا دیا، ارمان جنگ جذبہ نصرت بنا دیا، ایک شب میں شین حر کو قیامت بنا دیا، ارمان جنگ جذبہ نصرت بنا دیا، ایک شب میں شین حر کو قیامت بنا دیا، ایک شب میں شین حر کو قیامت بنا دیا، اور قرآن صبر دشت میں کامل کیا گیا، قرآن صبر دشت میں کامل کیا گیا، سجدے کو شہن آخری آیت بنا دیا، قرآن صبر دشت میں کامل کیا گیا، سجدے کو شہن آخری آیت بنا دیا، سجدے کو شہن آخری آیت بنا دیا۔ یہ دو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کہتا تھا ایک خواب کہ تعبیر چاہیے، کہتا تھا ایک خواب کہ تعبیر چاہیے، شبیر اٹھے اور حقیقت بنا دیا، کہتا تھا ایک خواب کے تعبیر چاہیے، کہتا تھا ایک خواب کے تعبیر چاہیے، شبیر اٹھے اور حقیقت بنا دیا، شبیر اٹھے اور حقیقت بنا دیا۔ یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شبیر اٹھے اور حقیقت بنا دیا، ہم نے تو صرف عشق کیا تھا حسین سے، بطور خاص ہم نے تو صرف عشق کیا تھا حسین سے، ان کی محبتوں نے مودت بنا دیا، ہم نے تو صرف عشق کیا تھا حسین سے، ہم نے تو صرف عشق کیا تھا حسین سے، ان کی محبتوں نے مودت بنا دیا، ان کی محبتوں نے مودت بنا دیا، ارمان جنگ جذبہ نصرت بنا دیا، ایک شب میں شین حر کو قیامت بنا دیا۔ ابھی آپ حضرات جناب عارف اکبر آبادی صاحب کو خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ قبل اس کے کہ میں جناب فیض باخر صاحب جانشین روش لکھنوی کو میں زحمت دوں، 4 مصرعے ملاحظہ فرما لیں، ایک سلوات بھیجیں محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عرض ہے کہ اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے، اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے، اور یہ مرثیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے، اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے، اور یہ مرثیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے، اور جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پر گھر،
جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پر گھر، اور یہ آل محمد کی پسندیدہ ہے۔ آدم 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 اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے، اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے، اور یہ مرثیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے، اور جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پر گھر، اور یہ آل محمد کی پسندیدہ ہے۔ بہنی مصروں کے ساتھ میں زحمت دے رہا ہوں جناب فیض باقر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ ایک نعرہ سلوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دودھ اور ارشاد فرما دے محمد وآل محمد۔ روائی حاضر خدمت ملازہ فرمائیے حضور۔ ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، کہ ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، کہ احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، اب پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، حضور کہ پہنچا جو ایک درود ارشاد فرمائے محمد وآل محمد، کہ پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، کہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی، کہ ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، کہ احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، اب پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، کہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی۔ یہ رباعی بھی ملاحظہ فرمائیے گا ایک الگ زاویہ نظر سے، کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، حضور کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، کب منہ سے جری نے تھل لگایا پانی، کہ کب منہ سے جری نے تھل لگایا پانی، ارے تجدید بیعت کے لیے سرور سے، حضور کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی، کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی۔ ایک درود اور ارشاد فرما دے محمد وآل محمد۔ یہ ایک آخری رباعی ملاحظہ فرما لیے پیش کر رہا ہوں حضور، کہ کل آب رواں منزل دشوار میں ہے، کل آب رواں منزل دشوار میں ہے، کہ ایک تھر تھری دریا کے تنے زار میں ہے، کہ ایک تھر تھری دریا کے تنے زار میں ہے،
اور جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود، کہ جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود، اتنا پانی دست عالمدار میں ہے۔ کہ جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود، اتنا پانی دست عالمدار میں ہے۔ ایک درود ارشاد فرما دے محمد وآل محمد۔ ایک چھوٹی سی بہن میں ایک مطلب 3-4 شعر حاضر خدمت کا ملاحظہ فرمائیے گا کہ پاؤں پر آسمان خم ہوگا، حضور کہ پاؤں پر آسمان خم ہوگا، میرے ہاتھوں میں جب علم ہوگا، حضور کہ پاؤں پر آسمان خم ہوگا، میرے ہاتھوں میں جب علم ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں شیخ حضور کہ خط عباس کو جو پار کرے، حضور کہ خط عباس کو جو پار کرے، کس رسالے میں اتنا دم ہوگا؟ کہ خط عباس کو جو پار کرے، کس رسالے میں اتنا دم ہوگا۔ حضور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آنسوؤں سے ہی بے قرار ہوئے، حضور کہ آنسوؤں سے ہی بے قرار ہوئے، بھئی مسکرا دیں تو کیا ستم ہوگا۔ کہ آنسوؤں سے ہی بے قرار ہوئے، بھئی مسکرا دیں تو کیا ستم ہوگا۔ اور ہم کو جب اشک لے چلیں گے جنا، حضور کہ ہم کو جب اشک لے چلیں گے جنا، تم کو ہنسنے پہ اپنے غم ہوگا۔ کہ ہم کو جب عشق لے چلیں گے جنا، تم کو ہنسنے پہ اپنے غم ہوگا۔ اور جو رسالت کی بات ہی نہ سنے، حضور آخری شعر کہ جو رسالت کی بات ہی نہ سنے، اس کی باتوں میں کوئی دم ہوگا۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد۔ ایک اور درود ارشاد فرما دے محمد وآل محمد۔ میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جناب عباس علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب شدہ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا۔ ایک درود اور ارشاد فرما دے محمد وآل محمد۔ 20 سے مرثیے کا آغاز ہے، حضور ملاحظہ کہ سن لو بغور بات ہے سب کی بھلائی میں، کہ سن لو بغور بات ہے سب کی بھلائی میں، کہ جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں، کہ جلدی کرے نہ کوئی بھی پرچم کشائی میں، کہ کھلنے کو ہے علم کا پھریرا ترائی میں، کہ کھلنے کو ہے علم کا پھریرا ترائی میں، کہ ہے بس سمائی فوج پا ایسی لڑائی میں۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے بس سمائی فوج پا ایسی لڑائی میں،
ارے پرچم تھے جن کے پاس، پرچم تھے جن کے پاس، وہ گھبرا کے ہٹ گئے. کہ پرچم تھے جن کے پاس وہ گھبرا کے ہٹ گئے اور روب عالم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے. کہ روب عالم سے فوج کے جھنڈے لپٹ گئے. بھئی جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر. کہ جھنڈے لپیٹ کر وہ چلے جانب عمر کہ خیمے میں جا کے کہنے لگے بانیان شر کہ بیٹھے ہیں آپ بس یوں ہی کچھ رن کی ہے خبر. کہ بیٹھے ہیں آپ بس یوں ہی کچھ رن کی ہے خبر کہ شاید گھڑی وہ آ گئی جس کا تھا ہم کو ڈر. بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ شاید گھڑی وہ آ گئی جس کا تھا ہم کو ڈر. ارے قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیر آ گیا. کہ قسمت میں شامیوں کی بڑا پھیر آ گیا. بھئی ہرنوں کے جھنڈ گھاٹ پر تھے، شیر آ گیا. کہ ہرنوں کے جھنڈ گھاٹ پر تھے، شیر آ گیا. کوئی ملاحظہ فرمائی گا یہ بندی ایک ملون دوسرے ملون کے سامنے جا کر جناب عباس علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ ہے بازوؤں میں اس کے، ہے بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر. کہتے ہیں حضور کہ ہے بازوؤں میں اس کے ید اللہ کا اثر کہ جا کر اکھاڑ لائے گا، جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در. کہ جا کر اکھاڑ لائے گا کوفے کے سارے در اور کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر. کوئی چوتھا مصو بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ کر دے گا فوج شام کو کوفے میں در بدر اور قبضے میں لے گا شام کو جا کر دم سحر. کہ قبضے میں لے گا شام کو جا کر دم سحر. بیت حضور ملاحظہ فرمائیں کہ سولی چڑھا کے شام میں شامی پلیت کو کہ سولی چڑھا کے شام میں شامی پلیت کو اور پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو. کہ پھینکے گا یہ فرات میں تخت یزید کو. کیا کہتا ہے ملون کہ سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا. پھر حضور کہ سر کاٹ کر حسین کو ارسال ہوگا، پھر کہ تیروں سے جسم شمر کا غربال ہوگا، پھر
اور لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا. پھر حضور چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ لشکر سپاہ شام کا پامال ہوگا. پھر بھئی سوچیں ذرا یہ آپ کا کیا حال ہوگا. پھر بیت حاضر خدمت حضور ملاحظہ فرمائیے گا. اہل علم، اہل زبان، شعراء حضرات تشریف فرمائے. حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ سوچے ذرا یہ آپ کا کیا حال ہوگا. پھر کہ چکر میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں. حضور کہ چکر میں اس یزید کے ہرگز پھنسے نہیں اور گندم میں رہ کی گھن کی طرح سے پسے نہیں. کہ گندم میں رہ کی گھن کی طرح سے پسے نہیں. ایک درود ارشاد فرما دے محمد والے. ملاحظہ فرمائی گئی یہ بندی کہ ناگاہ صدائی آئی کہ او فوج بدخصال. آئیے ابو طالب صاحب تشریف لائیے یہاں پہ. آئی تو گنجائش ہے. ملاحظہ فرمائی گئی کہ ناگاہ صدائی آئی کہ او فوج بدخصال کہ روکے ہماری راہ یہ لشکر کی ہے مجال. کہ چہرے اڑے ہیں خوف سے ہیں جسم خستہ حال. کیا ہے چہرے اڑے ہیں خوف سے ہیں جسم خستہ حال. بھئی وہ کیا لڑیں جو خود سے ہوئے جاتے ہوں نڈھال. کہ وہ کیا لڑیں جو خود سے ہوئے جاتے ہوں نڈھال. کہ قبروں سے کیا ملاحظہ فرمائے بیت حضور کہ قبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں. کہ قبروں سے کیا نکال کے مردوں کو لائے ہیں اور گیدڑ کے جھنڈ شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. کہ گیدڑ کے جھنڈ شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں. ملاحظہ فرمائے گا یہ بند بخلا کہ آئے جمع جو شام و عرب روم و چین کے. حضور کہ آئے جمع جو شام و عرب روم و چین کے. بھئی مارا انہی کے ہاتھ سے نیزے کو چھین کے. کہ مارا انہی کے ہاتھ سے نیزے کو چھین کے. بھئی دل توڑ کر نکل گیا ایک ساتھ نکل گیا ایک ساتھ تین کے. اور بولا جری ہٹاؤ یہ قبضہ لعین کے. بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا. تاریخ پر نظر رکھنے والے افراد تشریف فرمائے کہ بولا جری ہٹاؤ یہ قبضے لعین کے. کہ یہ الخما سخیفہ بنی ساعدہ نہیں. کہ یہ الخما سخیفہ بنی ساعدہ نہیں اور دریا ہے یہ
خلافت خود ساختہ نہیں. کہ دریا ہے یہ خلافت خود ساختہ نہیں. یہ بندی ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئی سپر. حضور کہ سر پر رکھے تھے دھوپ کے مارے لئی سپر کہ چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر. دیکھیے بیعت کا اہتمام ہو رہا ہے حضور ملاحظہ فرمائیے کہ چنگاریاں اڑاتا تھا نیزہ بھی فوج پر کہ جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر. کہ جل بھن کے مر رہے تھے سپاہی ادھر ادھر کہ پیوست ایک نیزے میں 10 تھے اہل شر. کہ پیوست ایک نیزے میں 10 تھے اہل شر کہ ایک درد بے اما تھا. حضور بیٹھ کہ ایک درد بے اما تھا لینوں کی چیخ میں. حضور وہی اہل زبان تشریف فرما حضور ملاحظہ فرمائی کا اچھا ٹائم سا کہ ایک درد بے اما تھا لینوں کی چیخ میں اور جیسے کوئی پرولے کبابوں کو سیخ میں. کہ پیوست ایک ساتھ تھے پیوست ایک نیزے میں 10 تھے اہل شر بھئی ایک درد بے اما تھا لینوں کی چیخ میں اور جیسے کوئی پرولے کبابوں کو سیخ میں. دیکھیے ابھی وہ نیزے میں پیوست ہیں. اگلا بند ملاحظہ فرمائیے حضور کہ نیزے سمیت پھینکا جو ان کو اچھال کے. حضور کہ نیزے سمیت پھینک دیکھا خود سے سر کو نکال کے بھئی سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے. کہ سردار یہ پکارے کہ سر کو سنبھال کے بھئی آ کر گرے زمین پا کشتے وبال کے. بیت ملاحظہ فرمائے حضور کہ آ کر گرے زمین پا کشتے وبال کے. حضور مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے. بھئی تصور کیجئے گا یہ سارے شقی نیزے میں پڑے ہوئے ہیں اور نیزہ زمین میں پیوست ہے. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ مرتے ہی تھے نہ جیتے تھے لیکن سسکتے تھے اور خود اپنی موت آنے کے راستے کو تکتے تھے. کہ خود اپنی موت آنے کے راستے کو تکتے تھے. یہ بندی حضور ملاحظہ فرمائیے بطور خاص پھر نیزے کے حوالے سے کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑے عباس نامور کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑے
عباس و نامور. حضور مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، شعراء ذات اہل زبان تشریف فرمائیں کہ نیزہ اٹھا کے پھر بڑھے عباس نامور کہ گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. کہ گھونگھٹ بنا کے ڈھال کو بھاگی سپاہ شر. پھر نیزے نے بڑھ کے کر لیا ان کے دلوں میں گھر. کہ نیزے نے بڑھ کے کر لیا ان کے دلوں میں گھر. ارے گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگیں زندگی بسر. بیت حضور بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ گھٹ گھٹ کے روحیں کرنے لگیں زندگی بسر. کہ آغوش زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں. بطور خاص حضور کہ آغوش زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں اور انگلی پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں. زندگی سے وہ سوئے اجل گئیں. بھئی انگلی پکڑ کے نیزے کی روحیں نکل گئیں. ایک درود ارشاد فرماتے محمد اب یہ بن تلوار کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر. کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر کہ آئے تھے جو یزید کے تلووں کو چاٹ کر. کہ مارا ہے تیغ تیز نے بھی کاٹ چھاٹ کر کہ نکلی ہے ان کے منہ سے زبانوں کو کاٹ کر کہ آئے تھے جو یزید کے تلووں کو چاٹ کر. اور بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر. کیا کہہ رہی تلوار کہ بیعت کے یہ سوال پا کہتی تھی ڈانٹ کر کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں. چھٹا مصرع حضور کہ اب یہ سوال پھر نہ اٹھے کائنات میں. اب بیعت کی لاش ڈوب گئی ہے فرات میں. بیعت کی لاش ڈوب گئی ہے فرات میں کہ دریا کے اس طرف تھی یہ آدھا میں گفتگو. حضور ملاحظہ فرمائیے گا یہ منظر کہ دریا کے اس طرف تھی یہ آدھا میں گفتگو کہ کرنا ہے اس جری کے لہو سے ہمیں وضو. دیکھیے اس طرف تھے نا اس لیے باتیں کر رہے ہیں.
جی ملاحظہ فرمائیے گا کہ دریا کے اس طرف تھی آدھا میں گفتگو کرنا ہے اس جری کے لہو سے ہمیں وضو کہ باتیں یہ تھی کہ آ گئے عباس روبرو. کہ باتیں یہ تھی کہ آ گئے عباس روبرو. دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو. کہ دہشت کے مارے جسم کا جمنے لگا لہو. نزدیک موت آ گئی آنکھیں پلٹ گئیں. نزدیک موت آ گئی آنکھیں پلٹ گئیں اور قینچی کے جیسی تھی جو زبانیں وہ کٹ گئیں. کہ قینچی کے جیسی تھی جو زبانیں وہ کٹ گئیں. حضور کٹ کر گری زبانیں تو دل ہو گئے بے آس. ملاحظہ فرمائیے بندی کہ کٹ کر گری زبانیں تو دل ہو گئے بے آس کہ بھاگے ادھر ادھر کی طرف بھاگے ادھر ادھر جو نہیں ہو کے بے حواس. کہ بھاگے ادھر ادھر جو نہیں ہو کے بے حواس. کہ ظالم وہ ہڑبڑا کے جو پہنچے ہیں نہر پاس. حضور چوتھا مسو بیت بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ ظالم وہ ہڑبڑا کے جو پہنچے ہیں نہر پاس. بھئی موجوں نے غرق کر کے بجھائی لہو سے پیاس. تشبیہ حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ موجوں نے غرق کر کے بجھائی لہو سے پیاس. بھئی دریا کی موجیں حضور کہ دریا کی موجیں نیل کی صورت میں ڈھل گئیں. کہ دریا کی موجیں نیل کی صورت میں ڈھل گئیں اور غازی کے دشمنوں کو یہ بڑھ کر نکل گئیں. ایک درود ارشاد فرما دے محمد بال. بڑا زحمت کہ غازی کے دشمنوں کو یہ بڑھ کر نگل گئیں. حضور یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے. کہ وہ خوف تھا کہ وقت کے بھی پاؤں تھم گئے. جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے. کہ جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے. دیکھیے شعراء آزاد اہل زبان تشریف فرمائے مصرع حاضر خدمت ہے کہ جن کو وغا کا جوش تھا ڈر کر سہم گئے. بھئی جو سنگ دل تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے. کہ جو سنگ دل تھے مثل وہ پتھر کے جم گئے. کہ بادل چھٹے سپاہ کے ابرے ستم گئے. کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا. کہ ایسی فضا میں مارد بدبخت آ گیا کہ احمق تھا بے شعور تھا بے وقت آ گیا.
وقت تھا، بے شعور تھا، بے وقت آ گیا. یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا، جو تاریخ نے مالک بن صدیف کا سراپا لکھا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ کافی قوی ہیکل تھا، کافی تن و توش کا تھا، اور اس بات پر اس کو بڑا ناز بھی تھا. ملاحظہ فرمائیے گا اسی رعایتوں سے بند حاضر خدمت ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے بدن پر پھول کے کہنے لگا لئیں، کہ اپنے بدن پر پھول کے کہنے لگا لئیں کہ مجھ سا قوی سپاہ یزیدی میں ہے نہیں، کہ میرے قدم کے بار سے دھس جاتی ہے زمین، اور ملتے ہیں دیو بھی آ کے میرے پاؤں پر جبیں. بھائی بیت ملاحظہ فرمائیے گا، بطور خاص ملتے ہیں دیو بھی آ کے میرے پاؤں پر جبیں. کہتا ہے ملعون کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں، گینڈے سا جسم ہے. دیکھیے یہ بار بار اپنے کو ہاتھی سے یا فیل سے تشبیہ دے رہا ہے. جواب بھی ملاحظہ فرمائیے گا اسی انداز کا جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاتھی کے جیسے پیر ہیں، گینڈے سا جسم ہے، اور مالک بن صدیف ہمارا ہی اسم ہے. اب ملاحظہ فرمائے حضور کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر کہ ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر کہ ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر. کہ ہلکا سا مسکرا کے یہ بولے او بے خبر. مصرع حضور ملاحظہ فرمائے کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر. کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر، کہ ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ رو کا اثر. کیا ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ روح کا اثر. بھائی بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے تجھ پا فیل پاؤں کے یہ روح کا اثر، کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح. کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح، اور نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی طرح. ڈالی جو اس لعین پر غازی نے ایک نظر کہ ہلکا سا مسکرا کے بولے او بے خبر کہ ہاتھی سے پیر کیوں ہیں تو سمجھا نہیں یہ خر، کہ یہ تجھ پا فیل پاؤں کے ہے روگ کا اثر، کہ تو فوج ابرہا کے ہے گر فیل کی طرح، کہ نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی.
یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا، حضور آیتیں حضور ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ نیزہ پڑے گا سنگ ابابیل کی طرح کہ آہو لئیں یزیدی نمک کا اثر دکھا. آیتیں حضور ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان تشریف فرمائیں کہ آہو لئیں یزیدی نمک کا اثر دکھا. بھئی اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا. کہ اپنی مدد کے واسطے تو مصریوں کو لا. اور چینی جو تیغ زن ہیں کہ چینی جو تیغ زن ہیں تو چاہے انہیں بلا کہ امداد کے لیے تیری کوئی نہیں رکا. حضور بیت بھی بطور خاص اہل زبان ہے، محاورہ حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ امداد کے لیے تیری کوئی نہیں رکا کہ تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے. کہ تجھ کو چنے کے جھاڑ پا چڑھوا کے چل دیے اور کھانے کو جنگ میں تجھے نیزے کے پھل دیے. کہ لفظوں کی جب لائن کی آ کر چبھی انی کہ غصے سے بوکھلانے لگا مارد شقی کہ گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوئے جڑی. دیکھیے تاریخ نے جس طرح سے واقعہ لکھا ہے جنگ کا اسی طرح سے حاضر خدمت ملاحظہ فرمائی حضور کہ گھوڑا اڑا کے بڑھنے لگا وہ سوئے جڑی کہ غازی نے رہوار کو جنبش ذرا نہ دی. حضور کہ غازی نے رہوار کو جنبش ذرا نہ دی کہ زانو پا اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے. حضور کہ زانو پا اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے اور مرحب وہ بن رہا تھا یہ حیدر بنے رہے. کہ زانو پا اپنے نیزے کو رکھ کر جمے رہے کہ مرحب وہ بن رہا تھا یہ حیدر بنے رہے. دیکھیے ابھی تک کہ مالد جناب عباس علیہ السلام کو دور سے دیکھ رہا تھا. اب ملاحظہ فرمائیے وہ نزدیک آتا ہے کہ ڈالی نظر جڑی پر جو مالد نے آ کے پاس حضور کہ ڈالی نظر جڑی پر جو مالد نے آ کے پاس بھئی دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس. کہ دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس. بھئی تاریخ پر نظر رکھنے والے افراد تشریف فرمائے حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ دیکھے جو کربلا میں علی اڑ گئے حواس کہ باقی تھی امر آس کی سیرت سے اس کو آس. حضور کہ باقی
تھی امر آس کی سیرت سے، اس کو آس کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس، کہ سوچا کہ بھاگوں پھینک کے اس کی طرح لباس، بھئی دامن نے اڑ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا، کہ دامن نے اڑ کے گھوڑے کی آنکھوں کو ڈھک دیا، کہ اس بے حیا کو اس کے فرس نے پٹک دیا، کہ اس بے حیا کو اس کے فرس نے پٹک دیا۔ بھئی موذی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا، کہ موذی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا، کہ میدان سے رینگتے ہوئے جاتا تھا بے حیا۔ حضور کہ موذی گرا زمین پر نیزہ بھی چھن گیا، میدان سے رینگتے ہوئے جاتا تھا بے حیا۔ کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا۔ چوتھا مصرع بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ کوشش میں تھا فرار کی لیکن نہ کر سکا، کہ غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا۔ چوتھے مصرعی سے استفادہ بیت کا کہ غازی نے اس کو بال پکڑ کر گھما دیا۔ حضور مثل سیاہ مرغ، حضور کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر، کہ مثل سیاہ مرغ اچھالا ہے مار کر، اور پھینکا ہے شے کی جوتی کا صدقہ اتار کر۔ شے کی جوتی کا صدقہ اتار کے، بس فضائل کے باب میں آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا کہ مارد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر، حضور بطور خاص کہ مارد کے قتل ہونے کا ایسا ہوا اثر، کہ لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تربتر، کہ لشکر تھا سر سے پاؤں پسینے میں تربتر، کہ ہے آڑ میں قناتوں کی دبکا ہوا عمر، کہ ہے آڑ میں قناتوں کی دبکا ہوا عمر، کہ ایسا چھپا ہے شمر کہ آتا نہیں نظر۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا، تلمیح ہے تاریخ کی روشنی میں، تاریخ میں یزید کی دادی کے اشعار موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے گا اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ایسا چھپا ہے شمر کہ آتا نہیں نظر، کہ ہندا کی آل کے وہ سہارے کہاں گئے، کہ ہندا کی آل کے وہ سہارے کہاں گئے، حضور تاروں کی بیٹیوں کے ستارے۔
چھپا ہے شمر کہ آتا نہیں نظر کہ ہندا کی حال کے وہ سہارے کہاں گئے بھئی تاروں کی بیٹیوں کے ستارے کہ تاروں کی بیٹیوں کے ستارے کہاں گئے. بس میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ دریا وجود فوج سے جب پاک ہو گیا, دریا وجود فوج سے جب پاک ہو گیا کہ ٹاپوں سے الخما کا جگر چاک ہو گیا کہ گھوڑا جلی کا اور بھی بے باک ہو گیا کہ مقصد سپاہ شام کا سب خاک ہو گیا کہ قبضے میں گھاٹ لے لیا, مشکیزہ بھر دیا, اور غازی نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر دیا. کہ غازی نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر دیا کہ دریا سے مثل ابر جو نکلا وہ ماہتاب, کہ دریا سے مثل ابر جو نکلا وہ ماہتاب. کہ منظر یہ دیکھ کے ہوا فوجوں کو اضطراب کہ الجھن کے مارے شمر ہوا ماہی بیاب, کہ آنے لگے شکست کے دن میں ہی اس کو خواب, کہ بولا کہ اس دلیر سے یوں لڑ نہ پائیں گے, بولا کہ اس دلیر سے یوں لڑ نہ پائیں گے کہ دھوکے سے کاٹو ہاتھ تو قابو میں آئیں گے. کہ دھوکے سے کاٹو ہاتھ تو قابو میں آئیں گے. کہ سننا یہ تھا کہ ٹوٹ پڑی فوج بے وقار, کہ ایک ساتھ سنسنا کے چلے تیر 10,000, کہ نیزے ادھر ادھر سے برستے تھے بے شمار, اور تلوار لے کے گھاٹ میں بیٹھا تھا بخشیار. ارے دھوکے سے اس نے وار کیا اور ہٹ گیا, کہ دھوکے سے اس نے وار کیا اور ہٹ گیا, کہ غل پڑ گیا, کہ دست علمدار کٹ گیا. چند بنے انشاءاللہ بہت مصاب ہوئیے گا. ملاحظہ فرمائیے گا آج 8 محرم ہے کہ جلدی سے تھاما مشک و علم بائیں ہاتھ سے, کہ افسوس پھر سے ظلم سہا دست پاک نے, کہ نکلی ہے تیغ دوسرے بازو کو کاٹ کے, کہ اس پر ستم کہ تانے بھی ظالم تھے مارتے. کیا کہتے تھے ملائین جناب عباس علیہ السلام سے, ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس پر ستم کے تانے بھی ظالم تھے مارتے, کہ کہتے تھے مسکرا کے اے شیر خدا کے شیر, کہتے تھے مسکرا کے اے شیر خدا کے شیر, کہ بے ہاتھ ہم سے لڑ لو تو مانیں گے ہوگے شیر. اب ملاحظہ فرمائیے گا امام اسفرانی نے یہ روایت رقم کی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ بے ہاتھ ہم سے لڑ لو تو مانیں گے ہوگے شیر, کہ شانوں سے خون روا تھا پر کھوئے نہ تھے حواس, کہ بے ساختہ چھپٹ پڑا شبیر کی اساس, اور بے دست مار ڈالے شقی 350, کہ چلایا شمر جاؤ نہ باس کے یوں پاس, اور سب مل کے تیر دور سے برسا شیر پر, اور پہلے نشانہ مشق کا لو پھر دلیر پر.
ناگاہ جو تیر آ کے لگا ایک مشک پر کہ پانی بہا جو شیر کا خون ہو گیا جگر کہ غازی کی مشک گر گئی دانتوں سے چھوٹ کر کہ چھلنی تھا جسم تیروں سے تھے خون میں تربتر. ملاحظہ فرمایا حضور یہ بات کہ چھلنی تھا جسم تیروں سے تھے خون میں تربتر کہ ہائے 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 کوئی جو گردے کرا ایک لگا گیا. کہ ہائے ہائے کوئی جو گردے کرا ایک لگا گیا اور سر کھل کے اس دلیر کا کاندھے پہ آ گیا. کہ گرنے لگے وہ زین فرس سے زمین پر. ارے بے دست تھا کہ بے دست تھا جو ہائے ید اللہ کا پسر. ملاحظہ فرمائی کیا قیامت ہو گئی کہ بے دست تھا جو ہائے ید اللہ کا پسر. ارے پرزور منہ کے بھل وہ گرا ہاشمی خمر. منہ کے بھلو گرا ہاشمی خمر. ارے تیروں کے پھل نکل گئے چہرے کو چھید کر. ارے تیروں کے پھل نکل گئے چہرے کو چھید کر کہ دانتوں میں ابھی مشق کا تسمہ دبائے ہیں. کہ دانتوں میں ابھی مشق کا تسمہ دبائے ہیں اور چہرے پر زخم مشق بچانے میں کھائے ہیں. بس چند بنے اور مجلس سما میں انشاءاللہ بہت مصاب ہوئیے گا. ایک منظر ہے کہ حسرت جری کی دل کے دریچے میں رہ گئی کہ پانی بہا امید کی دیوار ڈھہ گئی. اب بچوں کی پیاس صبر کے دریا میں بہ گئی کہ ہائے ہائے نبی کی آل بڑے ظلم سے آ گئی کہ زخمی کمر حسین کی صفا کرتے ہیں اور دریا کے پاس حضرت عباس مت. کہ دریا کے پاس حضرت عباس مرتے ہیں. کل 4 بندے انشاءاللہ بہت مصاب ہوئیے گا. ایک منظر ہے ملاحظہ فرمائیے گا کہ خیمے کی سمت رخ کو پھرائے تھا وہ بصیر کہ مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے آقا کو یہ حقیر کہ فوجیں ہٹا کے آ گئے شبیر بے نظیر. کہ بھائی کا دیکھا حال کہ بھائی کا حال دیکھا تو ہوتے تھے عشق گیر. کہ بھائی کا حال دیکھ کے ہوتے تھے عشق گیر. بیت ملاحظہ فرمائیے گا اہل ولا تشریف فرمائے کہ بھائی کا حال دیکھ کے ہوتے تھے عشق گیر. کہ ایسا کبھی کسی کو نہ بھائی ملا حسین کہ ایسا کبھی کسی کو نہ بھائی ملا حسین. کیا آنکھوں میں
تیر دل میں سنا لبا یا حسین. تین بند اور تین حسرتیں مجلس تمام ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ دھیرے سے بولے حضرت عباس نامدار کہ دو خواہشیں ہیں آپ سے آقا پروقار، کہ پہلی یہ کہ پہلی ہے یہ دکھا دیے چہرے کو ایک بار. فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کہ پہلی ہے یہ دکھا دیے چہرے کو ایک بار کہ ایک آنکھ میں ہے خون میرے، ایک میں تیر خار، کہ رو رو کے خون، کہ رو رو کے خون ہاتھوں سے پہنچا حسین نے. ہاتھوں سے پوچھا حسین نے اور تھرا کے تیر آنکھوں سے کھاچا حسین نے. کہ دیدار کر کے مولا کا، دیدار کر کے مولا کا دھیرے سے مسکرائے. دو بندے کہ دیدار کر کے مولا کا دھیرے سے مسکرائے کہ ایک بار پھر سے ہوٹھ، ایک بار پھر سے ہوٹھ علمدار نے ہلائے. کیا فرماتے ہیں اپی کہ ایک بار پھر سے ہوٹھ علمدار نے ہلائے کہ خادم کی لاش، کہ خادم کی لاش خیمے میں آقا نہ جانے پائے. خادم کی لاش خیمے میں آقا نہ جانے پائے اور کیوں کر یہ اب غلام سکینہ کو منہ دکھائے. فرماتے جناب عباس علیہ السلام کیوں کر یہ اب غلام سکینہ کو منہ دکھائے کہ شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں میں بچوں کے ارمان توڑ کے، کہ شرمندہ ہوں میں بچوں کے ارمان توڑ کے اور جائیں یہیں پاب میرے لاشے کو چھوڑ کے. بس آخری بندوں مجلس تمام. دو حسرتیں جناب عباس علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام نے پوری کر دی. اب ایک خواہش امام حسین علیہ السلام کی آخری بند اور مجلس تمام. فرماتے ہیں امام حسین کہ عباس ہوگا وہ کہ جو تم نے کہہ دیا. عباس ہوگا وہ کہ جو تم نے کہہ دیا کہ خواہش کو ایک میری بھی پوری کرو ذرا. کہ خواہش کو ایک میری بھی پوری کرو ذرا کہ تا عمر تم نے بھائی نہ ہم کو کبھی کہا. فرماتے امام حسین کہ تا عمر تم نے بھائی نہ ہم کو کبھی کہا اور چھوٹی سے میری چاہ، چھوٹی سے میری چاہ یہ پوری نہ ہوگی کیا. بس آخری بیت مجلس تمام میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ چھوٹی سے میری چاہ یہ پوری نہ ہوگی کیا. ارے ہچکی کے ساتھ ہچکی کے ساتھ، ہچکی کے ساتھ لفظ لبوں پر جری کے آئے.
کے آئے کہ کہنا تھا بھائی مر گئے عباس. ہائے ہائے اس مرثیے کا اجر میرے والدین پائیں اور اس ذکر کے طفیل میں یہ لوگ بخشدائیں کہ بس غم حسین کے کوئی نہ غم اٹھائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں جھولی میں ان کے آئیں کہ راہ روش پا فیض کی سیے قلیل ہے پر تو جلیل تیری عطا بھی جلیل ہے.